صاحب صدر آصف علی زرداری صاحب کی اس وقت طبیعت کیسی ہے؟ الحمدللہ صدر زرداری صاحب کا طبیعت بہتر ہے. تقریباً ایک ہفتہ پہلے صدر زرداری صاحب کو ہی بروک ہز لیگ, 4 فریکچرز تھے, تو اس کا علاج چل رہا ہے. کچھ ہفتوں کا ریسٹ چاہیے ہوگا اور انشاءاللہ تعالی پورا طریقے سے صحت یاب جلد از جلد ہو جائے گا. اچھا چیلر صاحب, گزشتہ جو بدقسمتی سے دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے, جو چینی مارے گئے, چینی سفیر کا بیان آیا ہے کہ ان کے لیے یہ دونوں قتل ناقابل قبول ہے, اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ ہم تو بات کمپلیٹلی اگری. ہم تو سمجھتے ہیں کہ کسی ایک قتل بھی پوری انسانیت کا قتل ہوتا ہے, اور پاکستان میں ہم اپنا جو ثقافت کے لحاظ سے پورا پاکستان میں مگر خاص طور میں سندھ میں, بلوچستان میں ہم اپنا مہمان نوازی کو اپنا ثقافت کا بڑا اہم حصہ سمجھتے ہیں. تو ایک تو یہ قتل یا کسی بھی دہشت گردی کا واقعہ کو ہم سخت انداز سے اس کا مزاحمت کرتے ہیں. بٹ what makes this attack all the more obnoxious کیونکہ نہ صرف ہمارے مہمان تھے, ہمارے دوست مہمان تھے, یہ وہی لوگ تھے جو پاکستان کے عوام کو, پاکستان کی معیشت کو فائدہ پہنچانا چاہ رہے تھے, پاکستان کے عوام کو روزگار پہنچانا چاہ رہے تھے, اور ان کو اگر اتنی خطرناک دہشت گردی کا واقعہ میں قتل کیا جاتا ہے تو ضرور میں بھی اتنا ہی سخت انداز میں اس کو مذمت کروں گا, اس کو انیکسیپٹیبل کہوں گا, جیسے ہمارے دوست چین کا سفیر نے کہا ہے. مگر یہ کافی نہیں ہے. اب یہ چین کا یا کسی اور ملک کا تو مطالبہ نہیں ہے, یہ پاکستان کے عوام کا مطالبہ ہے, یہ بلوچستان اور سندھ کا عوام کا مطالبہ ہے. کیونکہ اب ہم یہ بیان بازی جو مسلسل سنتے ہیں کہ واقعہ ہوتے ہیں, ہم جیسے بڑے بڑے سیاستدان بڑے بڑے تگڑے اسٹیٹمنٹس دے دیتے ہیں, کبھی کبھار پہنچ جاتے ہیں ان کے ہاں تعزیت کرنے کے لیے وہ لوگ جو شہید ہوئے, یا اب یہ افسوس پریسیڈنٹ بن گیا ہے کہ جو ہمارے مہمان ہیں ان پہ دہشت گردی کا حملہ ہوتا ہے, پاکستان کی پورا قیادت جا کے ان کا ایمبیسی میں تعزیت کرتے ہیں. اب یہ تو اپنی جگہ اچھی بات ہے, لیکن ساتھ ساتھ پاکستان کے عوام کو مطالبہ ہے کہ باتیں کم اور ہمیں نظر آنا چاہیے کہ یہ دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے حکومت وقت کیا کرنے کے لیے تیار ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ انٹرنیشنل سطح پر, عالمی سطح پر ہمیں اپنے انٹرنیشنل پارٹنرز کے ساتھ مل کے یہ پورا بین الاقوامی جو نیٹ ورک ہے اس کو ایکسپوز کرنا چاہیے, اس کا مقابلہ کرنا چاہیے. ڈومیسٹکلی ہمیں ایک نیشنل ایکشن پلان 2.0 کی ضرورت ہے, تاکہ اس وقت بلوچستان سے لے کے ہمارا سابق قبائلی علاقوں تک جو دہشت گردی کا آگ پھیلا ہوا ہے, یہ حکومت کا ذمہ داری ہے. ہم یہ ذمہ داری قبول کریں کہ ہم ان دہشت گردوں کا ایک بار پھر مقابلہ کریں گے, اور انشاءاللہ تعالی سب مل کے ایک بار پھر ان کو شکست دلائیں گے. آپ نے ذکر کیا ابھی بین الاقوامی صورتحال کے معاملات کا, ٹرمپ کا الیکشن ہوا ہے, ٹرمپ کے الیکشن جیتے بھی ہیں, ایک آپ کی تصویر بھی وائرل ہے ٹرمپ کے داماد کے ساتھ بڑے سوشل میڈیا پر. ٹرمپ کی اس الیکشن کو کس طرح دیکھتے ہیں پاکستان کی سیاست میں, بین الاقوامی سیاست میں؟ جہاں تک ٹرمپ کا الیکشن ہے ویسے ہمیں پاکستان کی ہی فکر ہوتا ہے, پاکستان کے انٹرسٹ کا فکر کرتے ہیں, پاکستان کے عوام کے بارے میں سوچتے ہیں. اور جہاں تک کسی اور ملک کا, کسی دوسرا ملک کا الیکشن کا تعلق ہے, آپ کو اتنا ہی فکر ہوتا ہے, اس انداز سے دیکھا جاتا ہے کہ اس کا کیا اثرات ہو سکتے ہیں اپنے عوام پہ, اپنے ملک پہ. امریکہ کا جو ڈومیسٹک پالیٹکس ہے, ہم وی ڈونٹ ٹیک سائڈس, نہ ہمیں ڈیموکریٹس کے سائز لیتے نہ ریپبلکنس کے سائز لیتے. اگر ہم لیتے تو انٹرفیئرنس ہوتا ان کے ڈومیسٹک افیئرس میں. ویسے ہی جیسے وہ پاکستان کے سیاست میں نہ نون لیگ سے یا پیپلز پارٹی سے یا کسی اور جماعت سے وہ ڈومیسٹکلی انٹرفیئر کرتے ہیں. جہاں تک کسی تصویر کا سوال ہے, بالکل میں ذاتی طور پہ جو ان کے داماد ہے اور ان کی بیٹی ہے میں جانتا تو ہوں, اور شہید بی بی اور صدر زرداری بھی ڈونلڈ ٹرمپ جب صدر نہیں تھا امریکہ کا تب سے ان کو جانتے ہیں باقاعدہ. آئی تھنک جب شہید بی بی پہلی دفعہ وزیر اعظم بنی اور وہ امریکہ
چلی گئی تھی تو ان زمانوں میں ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کے لیے کوئی کھانا یا ایسے کچھ ہوسٹ کیا تھا. مگر جہاں تک ذاتی تعلقات ہیں وہ ضرور ڈپلومیسی میں اس کا ایک اثر ہے, ایک رول ہے, پر اس سے زیادہ اہم ایشوز ہوتے ہیں. گراؤنڈ ریالٹیز کا کمپوننٹ ہوتا ہے, جیو پالیٹکس کا زور ہوتا ہے, ڈومیسٹک ایجنڈا اور ڈومیسٹک پرائیورٹیز کا اثر ہوتا ہے. آپ کا ذاتی جان پہچان دوستی اس سے اس کا کم اثر ہوتا ہے. اور ہمیں جو زمینی حقائق ہیں اس وقت اس پہ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ جو پاکستان امریکہ کا تعلقات ہے وہ اتنے اچھے نہیں ہیں جتنے اچھے ہو سکتے ہیں. آئی مین جب میں اس ملک کا وزیر خارجہ تھا تب بھی کوئی خاص تعلقات نہیں تھے, مگر اس وقت اس سے بدتر تعلقات ہیں. اور پاکستان کے عوام کے مفاد میں ہے کہ ہم اپنے تعلقات جو امریکہ کے ساتھ ہیں وہ بہتر کرے تاکہ جو معاشی مفاد ہے, جو ہمارا ٹریڈ ہے, اس میں اضافہ ہو, اس میں کمی نہ آئے. اچھا سر, حکومت نے وی پی این پر پابندی لگا دی اور انٹرنیٹ پر مزید پابندیاں جو ہیں وہ عائد کی جا رہی ہیں, اس پر آپ کا کیا؟ اس پہ میں اتنا ہی کہوں گا کہ جو لوگ یہ فیصلے کرتے ہیں نا وہ نہ انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں, نہ ان کو پتہ ہے کہ انٹرنیٹ کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے, نہ ان کو پتہ ہے کہ وی پی این ہے کیا, وی پی این کیسے استعمال کیا جاتا ہے, کیوں استعمال کیا جاتا ہے. ان کو فرق ہی نہیں پڑتا کہ ان کا انٹرنیٹ کا سپیڈ 2G ہو, 3G ہو, 4G ہو, 5G ہو, کیا فرق پڑتا ہے ان کو. ہم سے اس پہ نہ مشاورت کیا گیا, نہ انپٹ لیا گیا. اگر لیا جاتا تو ہم سمجھاتے کہ کس طریقے سے یہ پاکستان کی معیشت, پاکستان میں 2 سیکٹرز ہے, ہمارا زراعت کا شعبہ اور دوسرا ہمارا ٹیکنالوجی کا یہ ٹیک کا شعبہ, جس میں پاکستان کی معیشت میں سب سے بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں. ہمارا ایکسپورٹس میں, ہمارا کمائی میں یہ اضافہ کر سکتے ہیں. اور بدقسمتی کے ساتھ حکومت دونوں جو یہ شعبے ہیں ایسے پالیسیز بنا رہے ہیں جس سے ان کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے, فائدہ نہیں پہنچایا جا رہا ہے. آپ طریقہ کار ہے کہ آپ اپنے انٹرنیٹ کو سیکیور بھی کرے, آپ اپنے جو انڈیزائربل ایکٹیویٹی ہے اس کو پولیس بھی کرے, اور عوام کو یہ ٹول کو, یہ سب سے امپورٹنٹ ماڈرن ٹول کو وہ سہولت فراہم کیا جائے. اب زمانہ بدلا ہے. ایک زمانہ میں آپ کا انفراسٹرکچر ہوتا تھا کہ سڑک بنانا, پل بنانا, بس لے کے دینا. اب انفراسٹرکچر کا مطلب ہے کہ انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی پہنچانا, کتنا سپیڈ ہے آپ کا انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی کا, تاکہ یہ جو نیا اکنامک سپیس ہے اس اکنامک سپیس پہ آپ کے عوام اپنا کردار ادا کرے. اس وقت ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں 4G ہے, جبکہ وہ جھوٹ ہے, ہمارے ہاں 3G ہے. اوپر سے ہم نے اس 3G کا انٹرنیٹ کو اتنا سلو کر دیا کہ تقریباً میرا بچپن کا 1990s کا انٹرنیٹ جو ٹیں ٹیں کر کے چلتا تھا اس سپیڈ تک پہنچ چکا ہے. اوپر سے ہم نے وی پی این پہ اب پابندی لگا دیا ہے, مگر وہ سائٹس, دوسرے سائٹس پہ بھی ہم نے پابندیاں لگائی ہیں جس کی وجہ سے ہم وی پی این استعمال کر رہے تھے. وہ عام لوگ تو اس لیے استعمال کرتے ہیں جو یہاں اکنامکلی اس سیکٹر میں موجود ہے. مثلا ایسے کافی سینٹرز ہیں جو ویسٹرن دنیا کے ہیلتھ فیسلٹیز کے لیے بیک اینڈ کام کرتے ہیں, اور یقیناً انٹرنیشنل کلائنٹس یہ چاہیں گے کہ ان کے ہیلتھ ریکارڈز کے سیکیورٹی کا یقین دہانی دیا جائے. وی پی این کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈیٹا سیکیور ہے. اگر وی پی این نہیں ہے تو اس سیکٹر کو بھی دھچکا ہوگا. میرا خیال میں حکومت کو جب بھی کوئی پالیسی بنا رہا ہو تو اس کا تمام ایسپیکٹ کا جائزہ لے کے سولوشنز دینے چاہیے. آپ نے حکومت کی بات کی تو یہ ایسا لگتا ہے کہ آپ وفاقی حکومت سے ناراض ہیں. وفاقی حکومت کے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا, جو آپ کی مشاورت ہوئی تھی, اس میں بھی آج کل جس کو زیادہ لگتا ہے کہ آپ نے وفاقی حکومت آپ کے ساتھ مشاورت نہیں کر رہی, معاہدے پر بھی عمل نہیں ہو رہا ہے. اور پھر یہ بھی خدشات ہے کہ اس وقت جو مجموعی طور پہ آپ CEC کا اجلاس بھی بلانے جا رہے تھے, اور آپ نے کہا تھا کہ ہم CEC اجلاس میں بلائیں گے اور کچھ فیصلے کریں گے, اس کا کیا بنا؟ ویسے تو ناراضگی کا تو سوال ہی نہیں ہے, اور ناراض ہونے پہ تو سیاست بھی نہیں کیا جاتا. سیاست تو عزت کے لیے کیا جاتا ہے, اور معذرت کے ساتھ اس وقت وفاق میں نہ عزت دیا جاتا ہے اور نہ ہی سیاست کیا جا رہا ہے. اب جہاں تک آپ نے ہمارا اگریمنٹ کی بات کی,
بالکل جیسے دنیا بھر میں کسی بھی پارلیمانی نظام میں کوئی بھی اگر اقلیت حکومت ہو اور ان کا اگریمنٹ ہے ان کا کانفیڈنس سپلائی کا سیاسی پارٹنر کے ساتھ، تو اس اگریمنٹ پہ عمل درآمد ہوتا. ہم مورل سپورٹ پرووائڈ کرنے کے لیے حکومت کی ٹریجری بینچز پہ بیٹھے ہیں. ہم ان گڈ فیتھ ہر ووٹ پہ نیگوشیٹ نہیں کرتے ہیں، مگر ضرور ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ جو ہمارا طے شدہ اگریمنٹ ہے اس پہ عمل درآمد کیا جائے، جو ہمارا انڈرسٹینڈنگز ہے اس پہ عمل درآمد کیا جائے، جو اہم لیجسلیشن ہے اس پہ پوری طریقے سے مشاورت کیا جائے گا. آپ کو بھی یہ یوڈ آلسو فیل ڈسرسپیکٹڈ اگر کسی اہم لیجسلیشن پہ وہ لیجسلیشن پہلے کابینہ سے پاس ہو، پہلے پرنٹ ہو جائے، پہلے فلور پہ آ جائے ووٹ ہونے کے لیے، اور اس کے بعد مجھے ایک کاپی دیا جائے کہ یہ ذرا پڑھے اور ووٹ ڈالے، ناٹ لیٹ alone ممبرز آف مائی پولیٹیکل پارٹی. تو بالکل پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے ہی یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے اس حکومت کا شامل نہیں ہونا، بٹ ساتھ دینا ہے اس بنیاد پہ کہ ہم پولیٹیکل اسٹیبلٹی پہ یقین رکھتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ ہم مہنگائی کے خلاف ہیں اور یہ حکومت مہنگائی میں کمی لے کر آئیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ حالات ویسے ایسے ہیں کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی بڑا آسانی سے قائم کیا جا سکتا ہے. حالات ایسے ہیں کہ معاشی انداز پہ حکومت نے اس بات میں ایٹ لیسٹ وہ کلیم کر رہے ہیں کامیابی کہ وہ مہنگائی کو کم کرنے جا رہے ہیں. تو ہم پیپلز پارٹی نے اسی بنیاد پہ بھی آگے جا کے فیصلے کرنے ہیں. مگر ایز چیئرمین آف دا پاکستان پیپلز پارٹی اب کافی دیر ہو چکا ہے، ہمارا سی سی نہیں ہوا ہے. عام طور پہ دسمبر میں ہمارا سی سی ہوتا ہے. تو اٹس مائی ریسپانسبلٹی ٹو برنگ دا گراؤنڈ ریالٹیز دا فیکٹس بفور مائی پارٹی، اور جو بھی فیصلہ پارٹی کرے گا میں تو پھر پورا پارٹی اس سے باؤنڈ ہے. اور ہمیشہ جو بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے فیصلہ کیا وہ ہمیشہ ملک اور قوم کے مفاد کے فیصلے کیے ہیں. تو بٹ یہ ہمارا ایک پارٹی کا پروسیجر ہے، اس پارٹی کے پروسیجر کے مطابق میں تو چلوں گا. ہم سندھ سے تعلق رکھتے ہیں، سندھ کے ساتھ ایک بڑا مسئلہ ہے، ڈیموں کا مسئلہ ہمیشہ رہا ہے. ابھی پھر 6 کینالز بنانے کی بات ہو رہی ہے دریائے سندھ پہ، انڈس ریور پہ. ظاہر ہے کہ اس کو سندھ پولیٹیکلی بھی اپوز کر رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ محترمہ نے خود ڈیموں کے خلاف دھرنے دیے قومی شہید پہ. اس وقت سندھ میں ایک بڑی اپوزیشن ہے اس مسئلے پہ، مظاہرے بھی ہو رہے ہیں، احتجاج بھی ہو رہا ہے. ظاہر ہے کہ سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے، وہ ایک حد تک ڈیبیٹ بھی ہو سکتی ہے اس سے. تو یہ جو دریائے سندھ پہ 6 کینالز بنانے کا ایشو ہے، اس پہ آپ نے وفاق سے کوئی بات کی، آپ کا اپنا موقف کیا ہے اس پر؟ آئی تھنک یہ تو ایک اور ایگزامپل ہے جہاں ہمارا جو مسلم لیگ کا اور پاکستان پیپلز پارٹی کا معاہدہ ہوا اس کا خلاف ورزی ہو رہا ہے. ہم نے اس اگریمنٹ میں طے کیا کہ جو چاروں صوبوں کا پی ایس ڈی پی ہے وہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ مل کے بنائیں گے. اور یہ جو منصوبہ ہے اس کا اپروول تب ہوا تھا جب میں مصروف تھا 26th امینڈمنٹ کا جدوجہد کر رہا تھا. پیچھے اس کو اپروول دیا گیا، وہ بھی میرے پارٹی کے ممبران کے ساتھ آن دا ریکارڈ اعتراضات کے باوجود. ناؤ جیسے آپ کہہ رہے ہیں اس منصوبے کے لیے کنسنسس موجود نہیں ہے. جس طریقے سے حکومت آگے بڑھ رہے ہیں وہ تو اس پہ کنسنسس ناممکن ہوتا جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کنسنسس مختلف طریقے ہیں جس سے ہم اپنے بنجر علاقے کو زراعت کے لیے یا پینے کے پانی کے لیے پانی پہنچا سکتے ہیں. ہم نے ایسے بہت سے منصوبے تھر کے ریگستان میں لے کر آئے ہیں، آر او پلانٹ سے لے کے سیلائن اریگیشن تک، جس پہ ملک کا کنسنسس بھی بن سکتے ہیں اور ہم پاکستان کے عوام کو ان کا پانی کا حق پہنچا سکتے ہیں. لیکن جو طریقہ حکومت اپنا رہا ہے اس پہ تو وہ کنسنسس نہیں ہے. چیئرمین صاحب، آپ جس طرح سے 26ویں آئینی ترمیم کرانے کے لیے متحرک نظر آئے، کیا 26ویں آئینی ترمیم کے بعد آپ کا جو عدالتی اصلاحات کا مشن ہے وہ مکمل ہو گیا؟ نہیں، اصلاحات ریفارم از آلویز این آن گوئنگ پروسیس. اور میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک 26th امینڈمنٹ ہے وہ تو ہمارا آغاز ہے. ہم نے یہ آغاز وفاق کی سطح
سے کیا ہے، مگر یہ جدوجہد نامکمل ہوگا جب تک ہم لوور جوڈیشری میں، پروونشل جوڈیشری میں وہ اصلاحات نہ لے کر آئے۔ اور میں نے تو چیف منسٹر صاحب سے ریکویسٹ بھی کیا ہے کہ وہ رابطہ کرے چیف جسٹس پاکستان سے، سینئر پیونی جج سے، کانسٹیٹیوشنل بینچ کا ہیڈ سے، چیف جسٹس سندھ سے، اور ان سے انگیج کرے کہ ہمیں ان پٹ دے، ہمیں گائیڈنس دے۔ ہم لوور جوڈیشری میں بھی ریفارمز لے کر آنا چاہتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ عوام کا سب سے زیادہ جو انٹریکشن ہے وہ لوور جوڈیشری کے ساتھ ہوتا ہے، تو جو ہم ریفارمز وہاں لے کر آتے ہیں وہ عوام کو زیادہ محسوس ہوں گے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہ ریفارمز جوڈیشل انپٹ کے ساتھ، لیگل انپٹ کے ساتھ، کنسنسس کے ساتھ اس پہ کام کیا جائے۔ اچھا، جوڈیشری پہ میں ایک سوال کر لوں، جوڈیشری پہ آپ بات کر رہے ہیں، ایک تو سندھ کے تمام ججوں کو ایک جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہوا، اس کے بعد پھر ہائی کورٹ کے سارے ججوں کو آئینی بینچ کا رکن بنایا گیا۔ ایک تو یہ ایشو ہے، اور دوسرا سندھ کے ساتھ ایک بڑا ایشو یہ ہے کہ سندھ کے رورل ایریاز سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں نمائندگی ہی نہیں ہے۔ ماضی میں بہت زیادتیاں ہوئیں، سندھ کے چیف جسٹس کو نہیں لیا گیا، سینیارٹی کی بات ہو رہی ہے، سندھ کے کئی ججز کو سینیارٹی سے پیچھے کیا گیا۔ اب یہ مسئلہ ہے کہ ہماری سندھ کی نمائندگی ہی نہیں ہے سپریم کورٹ آف پاکستان۔ آپ کے دونوں سوال بہت امپورٹنٹ سوال ہے، جائز سوال ہے۔ جہاں تک فرسٹ کویسچن از کنسرن، وفاق کے سطح پہ جب کانسٹیٹیوشنل بینچ کو تشکیل دیا جا رہا تھا تو چیف جسٹس، اس وقت چیف جسٹس کا ویکنسی تھا، تو چیف جسٹس کا بھی عہدہ چنا گیا آفٹر دا 26th امینڈمنٹ، اور جو کانسٹیٹیوشنل بینچ کا سربراہ ہیں وہ بھی چنا گیا۔ دونوں بڑے قابل، بڑے آنریبل جج صاحبان ہیں، اور میرے خیال میں وہاں ایک جو کاؤنٹر سجیسشن تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے جو تمام سٹنگ جسٹسز ہیں ان کو آپ کانسٹیٹیوشنل بینچ کا حصہ بنا دے، اور کانسٹیٹیوشنل بینچ وہی ہو جو سابق سپریم کورٹ ہوتا تھا۔ مگر اکثریت نے یہ فیصلہ لیا کہ دونوں چیف جسٹس آف پاکستان ہو یا خاص طور پہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کا ہیڈ ہو، ان عہدے کو نان کنٹروورشل ہونا چاہیے۔ وہاں سے جوڈیشری کا جو یہ کچھ ججز کا عادت پڑا ہے کہ وہ بینچ سے سیاست کریں، they don't speak through their orders, they give political statements, they don't rule in line with the constitution, they bend the constitution for their political purposes to grant themselves executive powers, and وہ کرائیٹیریا کو، وہ ماضی کو سامنے رکھتے ہوئے جس کی وجہ سے ہم نے یہ 26th امینڈمنٹ پاس کیا، یہ سارے فیکٹرز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا کہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ افریدی ہوگا، اور جسٹس امین جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کا سربراہ ہوگا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ بالکل جو فیصلے جو وفاق کا سلسلہ ہے وہی سندھ کا سلسلہ ہو سکتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ملک میں دو نظام چلے، اور خاص طور پہ بار بار صوبہ سندھ کے ساتھ ایک خاص یہ ڈفرینس جو نظر آتا ہے یہ مناسب نہیں ہوگا۔ تو امید ہے کہ وہی ہوگا۔ ایک اور میٹنگ بھی ہونا چاہ رہا ہے، اور جس انداز سے فیصلے وفاق نے اپنے لے لیے ویسے انداز سے وہ فیصلے سندھ کے لیے لیتے ہیں۔ جہاں تک آپ کا دوسرا سوال ہے، بالکل چارٹر آف ڈیموکریسی کا کی کمپوننٹ یہی تھا کہ ہمیں انصاف کی ادارہ کا، سب سے بڑا انصاف کی ادارہ کا، آئین کی ترجمہ کرنے والا، وفاق کے ڈسپیوٹس کو سیٹل کرنے والا ادارہ میں برابری کی نمائندگی چاہیے۔ اور آپ کا سوال اس انداز میں جائز سوال ہے، جائز تنقید ہے۔ جہاں تک میرا علم میں ہے کہ جب یہ فیصلہ کیا جا رہا تھا تو اس وقت ان علاقے سے کوئی تعلق رکھنے والے جج سپریم کورٹ میں موجود ہی نہیں تھا، تو کانسٹیٹیوشنل بینچ میں کون سا برابری لے کر آؤں جب تک وہ برابری سپریم کورٹ میں ہو ہی نہ۔ اب شاید اس سے پہلے جب ججز خود یہ فیصلے اپنے لیے لے رہے تھے تو ان کو کوئی ایسا قابل آنریبل جج نہیں ملا جو انہوں نے سمجھا کہ اس کرائٹیریا پہ اتر آئے۔ اب اگر میں خود موجود ہوتا جوڈیشل کمیشن پہ، میں آپ کا پہلا سوال جو آپ نے پوچھا، جہاں تک یہ فرق
सिंध की हाई कोर्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच और वफाक की हाई कोर्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, मैं तो वो खुद उठाता। जो आपका दूसरा सवाल आपने मुझसे पूछा, मैं तरीके से उसको भी एड्रेस करता, मगर मुझे तो अपना नाम जुडिशल कमीशन से एहतजाजन विथड्रॉ करना पड़ा। इसलिए हुकूमत वक्त ने जो हमसे आइन साजी के वक्त बात तय की कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग की बराबरी की नुमाइंदगी होगी जुडिशल कमीशन में, उस बात से वो पीछे हटे, तो मैंने एहतजाजन अपना नाम भी विथड्रॉ किया और मैं उस मीटिंग में मौजूद नहीं था। मगर मैं ज़रूर अपने अब एक नुमाइंदा को अपना इनपुट, अपना मौक़िफ़ ज़रूर देंगे और उम्मीद है कि जो फ़ैसले किए जाते हैं वो मुल्क के मफाद में होंगे, वो जुडिशरी के मफाद में होंगे। ये ट्रांजिशन को हमें इट्स गोना बी, इट वाज एनीवे ऑलवेज गोना बी अ डिफ़िकल्ट ट्रांजिशन। हम इस ट्रांजिशन को मुकम्मल करें, सब मिल के मुकम्मल करें, और ये पाकिस्तान के अवाम के मफाद की बातें हैं। अच्छा चेयरमैन साहब, आखिरी सवाल, आखिरी सवाल, बाकी आखिरी सवाल। इस 30 नवंबर को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के क़याम के 57 बरस जो है वो मुकम्मल हो रहे हैं। इतना जो तवील सफ़र तय किया है, इस मौके पे, इस अहम दिन पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जालों को क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्या कहेंगे? हाँ, मैं तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड इंशाल्लाह ताला। इस बार हम थोड़ा सा अपना जो फाउंडेशन डे है दूसरा अंदाज से मना रहे हैं। माजी में हमने डिफरेंट सूबे में जाके, हर सूबा में जाके जलसा किया। अब इस दफ़ा हम हर डिस्ट्रिक्ट में इंशाअल्लाह ताला, हर ज़िला में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 30 नवंबर को अपनी जश्न मनाएंगी। अपना यौम तासीस के लिहाज से हमारा चार्टर डेमोक्रेसी को 26th अमेंडमेंट में यकीन दहानी, उसको sort of अमल दरामद उस पर करने का, उसका भी हम जश्न मनाएंगे। और वो एक वक्त हम तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में मनाएंगे और मैं इंशाअल्लाह ताला तमाम डिस्ट्रिक्ट से मुखातिब होऊंगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैंने वापस अपने काम में